سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا، جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی، تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہیں رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے، چونکہ درمیان میں یوحا الیہ۔ اس کو مزید سادہ کر لیں، میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں، ورنہ اس وقت جو وقتی حیات ہے، ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں، ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب یہ میں بات بیان کروں کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجوہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے میں اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا، یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آیا کرتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ ہے فصل ممیز۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا، جب وحی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا، یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں، یہ پھر کیوں کہا؟ تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے۔ کہا انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی جس خدا کو تم پوجتے ہو اسی خدا کو میں پوجتا ہوں، تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت، ورنہ میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی۔ تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، جب نطق ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو بگڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کروائیں گے، امام الانبیاء کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ، آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں لگیں گے، لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اقبال اس کو اور سادے انداز میں بیان کرتا ہے، اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا ہے، تیری نظر ابھی تک کنویں میں ہے۔ تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رک گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے۔ باقی رہی مماثلت تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، جس خدا کو تم پوجتے ہو اس خدا کو میں پوجتا ہوں، ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے۔
یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ فصل ممیز ہے، یہاں یوحی الیہ، یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے، مناطق کا کہتے ہیں، نطق کی وجہ سے ہے۔ انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گیا۔ یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز، نطق نہیں ہے بلکہ ما بہل امتیاز، انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوات نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، چراغ عقل نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ عقل بھی دیا گیا۔ فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوات دی گئی وہ بہائم چوپائے ہیں، اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی، برانگیختہ جذبات بھی دیے گئے، اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اس کے سینے میں ترنگیں، آرزویں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا۔ تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اگر چوپایا اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی۔ فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تسبیح و تہلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا۔ اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اس کی غذا ہے، اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سینما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک میں نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، کہے میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں ہونے دیتی۔ تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے۔ خیالوں پہ پہرا بٹھایا، سوچوں پہ پہرا بٹھایا، اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے رک کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے۔ تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی بجھاتا ہے، آگ بھڑکتی ہے،
ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، اس میں عجز و انکساری ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا، انسان کی خامیاں گنوائیں اور اپنی خوبیاں بیان کی۔ گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے، تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نہ مجھے ووٹ دو، لیکن جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو، اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا، وہ بھی تمہارے سامنے، اب اپنی مرضی کر لو، میں ووٹ نہیں مانگتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مخالف کے نقص گنوائے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا، اور دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا، فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں ہے چونکہ ہم تیرے وفادار ہیں اور یہ تو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب فرشتوں نے اپنے لیے استحقاق خلافت ثابت کرنا چاہا۔ اب میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے کہ وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے، میری نگاہیں ان پہ ہیں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات ارشاد کی۔ اب واقعہ کس طرح ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے۔ اسماء کے اوپر الف لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا، حالانکہ اسماء جمع تھا، لیکن الف لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو۔ پھر کلہا سے تاکید لفظی لگائی، جبکہ الاسماء، اسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے۔ چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں، استغراق کا ہے وہ، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا۔ حتی القصع والقصیع، علماء فرماتے یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے اور یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے۔ اور امام راضی لکھتے ہیں صفاتھا ونعوتھا، کہ چیزوں کی صفتیں، ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کرتی۔ چیز بنتی کیسے ہے، اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھا دی۔ کوئی شے ایسی نہ تھی اسماء میں سے جو آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ڈال دی گئی ہو۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتے پڑھائے سکھائے نہیں گئے تھے، کہنے لگے کہ مالک ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا ہے۔ پھر ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، وہ ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں
حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق ثابت کیا وہ بذریعہ علم ثابت کیا، تو انسان کا شرف علم سے پھر قرار پایا، علم کی وجہ سے حضرت انسان کو ممتاز کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر دینا چاہوں گا کہ ڈارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بطلان ہو گیا، جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے۔ اور یہ ارتقاء کا نظریہ اس کا، ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو کلیات اقبال مجموعہ اردو ہے، ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، جو شے جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ۔ لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریے کا رد کیا کہ انسان بندروں سے مہذب ہو کر انسان نہیں بنا، بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جا رہا، اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عاجز کیا گیا، اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن ہی ظاہر ہوا۔ انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے، اس لیے بندروں کی مہذب صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس پہ دو ایک باتیں۔ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ، فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ، انہوں نے فر بتا دیا، چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا، لیکن دلیل کہاں سے آئی؟ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے، دعویٰ اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو، جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو، تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا۔ میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں، میرے کہنے سننے بولنے کے انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں، تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے واہ واہ حد ہو گئی، میں کہوں یہ میں نے بنایا، تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے۔ میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ، تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا، فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا، تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا، تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ اور حضرت شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو، اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو، اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو۔ کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو، اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہے میرے آقا، اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے۔ اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں، وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بذریعہ علم ثابت ہوئی۔ امام رازی علیہ رحمہ آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں چونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ وہ چیونٹی اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کا تربیت کردہ لشکر جان بوجھ کر ایک ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا۔ تو علم سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ امام خویری لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ 3 چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کر لو، یا مال لے لو، یا حکومت لے لو، اور یا علم لے لو۔ انہوں نے عرض کی مالک مجھے علم دے دے، کہا مال اور حکومت علم کے صدقے میں تجھے عطا کر دے دے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے، اور فصل ممیز انسان کے لیے علم ہے، اور علم کی وجہ سے انسان شرف پا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اہل علم کی عظمت اور برتری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، تہجد گزار پر، قائم اللیل اور صائم النہار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہو۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جس کو امام ترمذی نے بیان فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ شرف کا سبب، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہے، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کے متن پہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ علماء نے اپنی مدح میں خود ہی گڑی ہے، میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور، اس کے بارے میں بھی اس کو وہم تھا۔ قیامت کے قیام پر بھی اس کے ذہن کے گوشے میں شک رہتا تھا۔ ایک دن سلطان گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیا آگے آگے چل رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، وہاں ایک طالب علم سبق یاد کرتا ہے۔ مدرسے کے لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ سبق بھولتا ہے، کتاب اٹھا کے قریب ہندو بنیے کی ایک دکان پر اپنا سبق دیکھتا ہے، وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں، اور پھر آ کے دوبارہ اس کو یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ طلب دین کے لیے پہلی مرتبہ یہ تڑپ بادشاہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ جب قریب آیا اس کا دل پسیج گیا، اس نے وہ سونے کا شمعدان جو خادم لیا آگے آگے چل رہا تھا اس طالب علم کو دے دیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من عانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے۔ اس نے وہ پورا شمعدان اس طالب علم کو دیا۔ طالب علم خوش ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگ اٹھے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کے خواب میں حضور آئے حضور ہی آئے۔ ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد نہیں ہوتا۔ یہ محفل سجی ہے، 10 دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ آپ جا کے سو جائیں، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں۔ اچھا، میں آپ سب کو دیکھ لوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے، چونکہ قصد کا تعلق یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں اپنی نیت، قصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے۔ خواب میں کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا، 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا، صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔
وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں، کوئی خواب میں کچھ لے، لیکن صبح اٹھے تو نہ سود نہ زیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ نہیں تو امام بوسیری سے پوچھ لو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر کسی کو عطا کر دیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات وہ بھی خوشخبری والی، جس کو امام بخاری نے بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت ہوگی تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو مومن کو اور چاہیے بھی کیا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کتنے شک تھے؟ 3۔ میرا باپ کون؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں بات کرنے کا جو طریقہ مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ ہو۔ یہ نہیں 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں نتیجہ نکالنے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حسن ہے، بلاغت ہے کلام کی، کہ تھوڑے لفظوں میں مفہوم زیادہ بیان کیا جائے۔ اور یہ حضور کو جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں رہا ہے۔ سلطان سویا مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں شرف زیارت بخشا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے 3 شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء ہیں کہ جن علماء کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا، اور حضور نے اپنی امت کو وصیت کی کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، یا پھر علم سیکھنے والا ہو، یا پھر علماء کی باتوں کو سننے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتُهْلَكَ، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ ان 4 میں سے ایک بن جا، یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی گفتگو کو سننے والا بن جا، یہ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ کہا کہ 5واں نہیں بننا۔ تو یہ ہے شرف اہل علم کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو علم وہ شرف ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی ترغیب دی۔ اسلام کی پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے بارے میں تھی۔ اگر میں کہوں کہ اسلام دین علم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس بات پر حضور کو فخر رہا ہے۔ تو علم کی گزرگاہوں پہ جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس بات کا خوگر بنایا کہ تم علم کو تلاش کرو، اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اور پھر علم کس کے لیے، علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ حصول علم کا مقصد معرفت الہی ہے، تہذیب نفس ہے، اپنے اندر کے روح ختم کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا علم اس کے لیے نافع ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ حصول زر ہے، یا اس کا مقصد